اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہمارے گزشتہ ویڈیوز میں فتح کے متعلق کافی کچھ تحقیق پیش کی گئی، سوالات بھی کیے گئے اور جوابات بھی دیے گئے، لیکن اس پورے معاملے میں ایک اہم بات تھی جس پر بات نہیں ہو سکی کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مطالبے اور حضرت ابوبکر کے انکار، اور پھر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے غصے اور غضب کے باوجود جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا یعنی اہل بیت علیہ السلام کے گھر اسی فدق کی آمدنی میں سے خرچہ ملتا رہتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب المغازی میں موجود ہے، اور اہل بیت علیہ السلام اس خرچے کو قبول بھی فرماتے تھے۔ تو اس بات کو لے کر کافی پرجوش بیانات سامنے آتے رہتے ہیں۔ راضی ہونے کی پھر اگلی علامت اور دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد جیسے آقا علیہ السلام خرچہ بیچتے تھے اہل بیت کو فدق کے اموال میں سے اور اموال فے میں سے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے 2.5 سال تک فدق اور اموال فے میں سے باقاعدہ خرچہ سیدہ کائنات کے در دولت پہ بیچتے رہے، اور آپ نے تا دم وصال عمر بھر وہ خرچہ وصول کیا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم فدق اور اموال فے کا خرچہ اسی طریق پر پورے 10 سال مولا علی شیر خدا کے گھر بیچتے رہے، اور امام حسن اور حسین سمیت مولا علی شیر خدا وہ خرچہ لیتے رہے کفالت کا۔ سیدنا عثمان غنی 12.5 سال تک وہی خرچہ فدق اور اموال فے کا تاجدار کائنات کے طریق کے مطابق مولا علی شیر خدا، حسنین کریمین اور پوری اہل بیت کو بیچتے رہے، وہ قبول کرتے رہے۔ عجیب و غریب بات کی جاتی ہے کہ اس مال کو قبول کرنا اہل بیت علیہ السلام کی حضرت ابوبکر سے رضایت کی دلیل ہے، جبکہ صحیح بخاری کتاب المغازی میں غور کریں کہ حضرت ابوبکر نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو جس وقت میراث سے منع کیا تھا، ساتھ ہی اسی مال کی پیشکش بھی کی تھی، اور اس پیشکش کے باوجود جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا غضبناک ہو گئی تھی۔ لوگوں کی عقل پر ہنسی نکل جاتی ہے کہ اگر اہل بیت کو یہ مال قبول کر کے راضی ہونا تھا تو اسی مال کی پیشکش پر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا غضبناک کیوں ہوئی تھی؟ حقیقت قرآن میں دیکھ لیں کہ اہل بیت علیہ السلام جس مال کو قبول کرتے رہے، اللہ نے وہ مال اہل بیت علیہ السلام کو مال غنیمت میں سے ذوی القربہ کی حیثیت سے بخشا تھا، جیسا کہ سورہ انفال آیت 41 میں ہے۔ اسی طرح اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کا حصہ مال فے میں بھی ذوی القربہ کی حیثیت سے مقرر فرمایا تھا، جیسا کہ سورہ حشر آیت 8 میں موجود ہے۔ تو اللہ کی طرف سے دیا ہوا یہ مال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی اہل بیت علیہ السلام کو ملتا رہا تھا، تو اس مال سے حضرت ابوبکر کا کیا لینا دینا تھا؟ یہ مال حضرت ابوبکر کا احسان نہیں تھا کہ حضرت ابوبکر سے ناراضگی پر اہل بیت علیہ السلام اس مال کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے، اور یہ مال حضرت ابوبکر کے دور میں بھی شروع نہیں ہوا تھا، جو آل محمد حضرت ابوبکر سے ناراض ہونے پر اس مال کو قبول نہیں فرماتے۔ اہل بیت علیہ السلام محض حضرت ابوبکر کی وجہ سے اس خصوصی الہی عطا کا انکار آخر کیوں کرتے؟ اہل بیت علیہ السلام کو ملنے والا یہ مال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث نہیں تھا، یہ مال اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترکے کی میراث دونوں مختلف چیزیں ہیں، لہذا آل محمد کو ملنے والے اس مال کا ذکر کسی کے دور خلافت سے جوڑ کر زبردستی اس کے سر پر صحرا سجانے کی کوشش فضول ہے، کیونکہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والے اس مال میں
جب حضرت ابو بکر کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا تو اس مال کو قبول کرنا یا نہ کرنا حضرت ابو بکر کے لیے رضا و غضب کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا غضب اور غصہ بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث نہ ملنے کی وجہ سے تھا، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو میراث کبھی ملی نہیں، لہذا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا غضب مرتے دم تک ختم ہوا نہیں۔ لیکن اس مقام پر ایک عجیب بات ضرور ہے جو غور و فکر کے قابل ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو جو بخشش اللہ اور نبی کی طرف سے ملی اس کا کریڈٹ کسی اور کو دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اہل بیت کو فلاں کے دور میں مال ملتا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کو جو محرومی اور اذیت لوگوں کی طرف سے ملی اب اس کو نبی کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہے۔ وہی حیثیت برقرار رکھی جو دور صدیقی میں تھی، جو دور فاروقی میں تھی، جو دور عثمانی میں تھی۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مانگی گئی جائیدادوں میں حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کے دور میں ہی رد و بدل ہو چکا تھا۔ تفصیل کے لیے ہماری پرانی ویڈیو ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ جہاں تک فتح کا معاملہ ہے تو وہ معاملہ تیسرے خلیفے حضرت عثمان کے دور میں برابر نہیں رہا تھا، کیونکہ تیسرے خلیفے حضرت عثمان نے فتح کی جاگیر کو اپنے چہیتے داماد مروان پر نچھاور کر دیا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں کتاب فرض الخمس میں لکھا ہوا ہے۔ حیرت ہے کہ یہی حضرت عثمان حضرت علی کے مد مقابل حضرت عمر کے سامنے فتح کے متعلق بڑھ چڑھ کر گواہی دیتے رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کو مسلمانوں کے خرچے کے لیے رکھا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب النفقات میں موجود ہے۔ یعنی حضرت عثمان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح کو مسلمانوں کے اجتماعی امور میں استعمال کرتے تھے، تو پھر حضرت عثمان نے اپنے داماد مروان کو فتح کیوں دیا؟ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ احادیث، یہ گواہیاں صرف اہل بیت کو نبی کی میراث سے دور رکھنے کا بہانہ تھی؟ کیا بنی امیہ کا سرکش انسان مروان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سے زیادہ فتح کا حقدار تھا؟ یا یہ طنز بجا ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کے لیے ان کے بابا کی میراث حرام تھی اور باقی سب کے لیے جائز و حلال؟ انہوں نے اپنے 5 سال میں وہی کام کیا جو ابوبکر صدیق نے کیا تھا۔ اگر وہ مجرم بنے تو مولا علی شیر خدا کیسے جرم سے بچ گئے؟ ہر کسی کو اس معاملے میں شامل کر کے کھلے لفظوں میں مجرم وغیرہ کہنا ہمیں اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کے معاملے میں وہی خلیفہ براہ راست زد میں آتا ہے جس کے ہاتھ میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وفات سے پہلے نبی کا ترکہ تھا، کیونکہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وفات کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترکہ رسول کا ترکہ نہیں رہا تھا بلکہ جناب فاطمہ کا ترکہ ہو چکا تھا۔ وہی خلیفہ اس معاملے کا جواب دار ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جناب فاطمہ نے مطالبہ کیا تھا، اور جس خلیفے نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائیداد سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو منع کیا۔ لہذا اصل مورد الزام وہی ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کے متعلق نیا اور انوکھا قانون پیش کیا کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اور اس قانون کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث سے محروم ہونا پڑا۔ اگر مولا علی شیر خدا ان کے فیصلے کو غلط سمجھتے، غضب سمجھتے، تو امام برحق ہو کر یہ تو حق اہل بیت کو لوٹا دیتے۔ یہ کہنا
کہ مولا علی علیہ السلام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کے معاملے میں حق بجانب سمجھتے تھے، تو اس کے جواب میں گلا پھاڑ کر چیختی ہوئی صحیح مسلم پیش خدمت ہے، جس کے مطابق حضرت عمر کے بقول جب حضرت ابو بکر نے حدیث پیش کی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور انبیاء کی چھوڑی ہوئی جائیداد صدقہ ہے، تو مولا علی علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس حضرت ابو بکر کو جھوٹا، گنہگار، عہد شکن اور خائن سمجھتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر۔ اسی حدیث میں یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام اور حضرت عباس صرف حضرت ابو بکر کو ہی نہیں بلکہ حضرت عمر کو بھی جھوٹا، گنہگار، عہد شکن اور خائن سمجھتے تھے۔ البتہ اس موقع پر صحیح بخاری کا گلا گھونٹ کر چیخنے نہیں دیا گیا، یعنی تحریف و تبدیل کر کے جھوٹا، خائن وغیرہ کے الفاظ اڑا کر قضا و قضا لکھ دیا گیا، اور پھر ترجمے میں بھی ڈنڈی ماری گئی، جبکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی علیہ السلام اور حضرت عباس حضرت ابو بکر کو ایسا سمجھتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب النفقات۔ یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو حق و جانب تو نہیں سمجھتے تھے، البتہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا خاندان ان حضرات کو جھوٹا، غدار اور خائن ضرور سمجھتا تھا۔ اکثر حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں میراث کیوں نہیں لوٹائی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اپنے دور میں میراث نہ لوٹائیں تب بھی مولا علی علیہ السلام حضرت ابو بکر کو حق بجانب نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کے متعلق مولا علی علیہ السلام کا موقف حضرت ابو بکر سے یقیناً متضاد تھا۔ صحیح بخاری دیکھی جا سکتی ہے کہ حضرت ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث میں کسی کا بھی حق نہیں سمجھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش کرتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جبکہ مولا علی علیہ السلام اس حدیث کے بیان کرنے پر حضرت ابو بکر کو جھوٹا سمجھتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر میں حضرت عمر کی زبانی یہ حقیقت ثبت ہے۔ اسی لیے اپنے دور خلافت بلکہ اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث سے منع کرنے والی یہ حدیث کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا مولا علی علیہ السلام نے نہیں دہرائی۔ البتہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں میراث نہیں لوٹائی تو اس بارے میں مولا علی علیہ السلام کی اپنی مصلحت ہے۔ نمبر 1، مولا علی علیہ السلام کے دور خلافت میں شرعاً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترکہ نہیں رہا، بلکہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ترکہ یعنی جناب فاطمہ کی چھوڑی ہوئی جائیداد تھی، جو شریعت کے مطابق تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی تھی، لیکن حضرت ابو بکر کے انکار سے وہ جائیداد متنازع ہو کر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حوالے نہیں ہو سکی تھی۔ اسی لیے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے وارثان یعنی اہل بیت علیہ السلام اس متنازع جائیداد میں اپنا حق جتانا مناسب نہیں سمجھتے۔ نمبر 2، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بعد مولا علی علیہ السلام اس میراث کے وارث تھے، خود سے میراث لے کے خود کو دیتے یہ علی کی خودداری کے خلاف تھا، بلکہ مولا علی علیہ السلام کی حکومت اہل بیت علیہ السلام کی حکومت تھی، اور اہل بیت علیہ السلام اپنی حکومت سے جائیداد لے کر خود کو کیسے دے دیتے؟ الٹے سیدھے سوال کرنے والوں کی سوچ جس حد تک چاہے گر جائے، مگر اہل بیت علیہ السلام خصوصاً مولا علی علیہ السلام کے اوصاف و کردار کی بلندی کو صرف اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جان سکتے، لہٰذا اہل بیت علیہ السلام نے اپنی مرضی سے اپنی معنوی فضیلت یعنی عزت نفس کا لحاظ کیا اور میراث سے ملنے والے مال دنیا کی پرواہ نہیں کی۔ اس معاملے میں اہل بیت علیہ السلام کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اہل بیت علیہ السلام اپنے کردار اور مرتبے اور اسلامی وظیفے کے مطابق اپنی مرضی سے جس طرح چاہے فیصلہ کر سکتے۔ نمبر 3، خود کو بھوکا رکھ کر مساکین و محتاجوں کو عطا کرنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی آبرو کے لیے اپنی اولاد قربان کرنے والے اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے میراث کا مطالبہ جائیداد سمیٹنے کے لیے ہرگز نہیں تھا، بلکہ حضرت ابو بکر سے میراث کے مطالبے کی خاص وجہ تھی
کہ دنیا کے سامنے واضح ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث بھی ہے اور وارثان بھی ہیں جو اہل بیت علیہ السلام. جبکہ صحیح بخاری میں اور دیگر کتب میں اچھی طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر شدت سے اس بات کے انکاری تھے اور حضرت ابوبکر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش کر کے انکار بھی کیا تھا، جبکہ مولا علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کے انکاری نہیں تھے، اور جائیداد اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہوتی یا اہل بیت علیہ السلام کی حکومت کے پاس، دونوں صورتوں میں وہ جائیداد بہرحال مساکین و محتاجوں کی بھلائی کے لیے تھی. لہذا مولا علی علیہ السلام کے دور خلافت میں میراث سے متعلق اہل بیت علیہ السلام کے تمام مقاصد حاصل تھے. اس لیے مولا علی علیہ السلام کے دور حکومت میں نہ تو وارثوں کی طرف سے مطالبہ ہوا اور نہ مولا علی علیہ السلام نے کسی کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کا انکار کیا.